حاضرین گرامی، دوران نعت ہی ہمارے محفل کے مہمان عالم دین روڈ پکا سے تشریف لائے جناب واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب دامن برکاتہ خصیہ، اور میں ان کو اپنی طرف سے اور انجمن غلامان مصطفیٰ 2714L کی پوری انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جس ذوق کے ساتھ یہ محفل سجی ہوئی ہے، پڑھنے والے کمی کوئی نہیں، بس تواڈے وچ کمی ہے کہ تسی سبحان اللہ مانگ کے کہندے جے۔ جناب محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب دامن برکاتہ خصیہ قبلہ مائک تسی کرسی تے تشریف لے آؤ تے آپ دا خطاب ذیشان آغاز کریے۔ ثنا خوان ماشاءاللہ، ظہیر عباس فریدی صاحب بھی بیٹھے نے، فاروق میروی صاحب بھی بیٹھے نے، ملک عبدالمصطفیٰ سعیدی صاحب، شرافت علی قادری صاحب اور غلام ابو ہریرہ برادران بھی بیٹھے نے، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد وچ نے۔ اچھا ماشاءاللہ خیریت نال تانوں اللہ منزل مقصود تک پہنچائے، اور خیال نہ ڈرائیو کرنا، دھندہ موسم ہے، اللہ پاک خیری سلامتی منزل تے لے کے جائے۔ اور ہر مہمان نو ٹائم دیتا جا رہا ہے بغیر کسی مائنڈ کرن تو۔ میں انتظامیہ نے جی میں نے شیڈول دیتا ہے، میں انہوں دے شیڈول دے مطابق مہمانوں نو ٹائم دے رہے ہیں، اور انتظامیہ دے حکم دے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ سارے مہمان اپنے اپنے وقت اپنی اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اور میں آپ دے حکم دے مطابق ہی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب نو مائک تے دعوت دین دی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ دوستان نال گزارش ہے کہ کثیر تعداد ثنا خوان بیٹھے نے، وقت دی پابندی کردیا ہویا تشریف رکھو تاکہ میں جلدی جلدی اگلے مہمان نو مائک دیواں۔ ایک باری ذرا مل کے کہہ دیو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے نے، بڑا خوبصورت واز فرماندے نے، بڑی محبت فرماندے نے۔ میں آپ نو مائک تے دعوت دیواں گا، مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع امم شاہ بنی آدم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پر
ان گنت لا تعداد درود و سلام کے بعد جمیع حاضرین، مہمانان گرامی قدر، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت پیر مظہر حیات صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اشتہار تو میں نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے جتنے مہمان تشریف فرما ہیں ان کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں۔ اشتہار کے اعتبار سے ویسے شاید بعض ساتھیوں کو میں جانتا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان آیات مقدسہ میں جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، ہمیں ان کے نور سے اپنے دلوں کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی زندگی کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عز برہانہ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رحمت الہیہ کی وجہ سے اے میرے حبیب آپ بڑے نرم ہیں، آپ کے مزاج مقدس میں، آپ کی طبیعت مبارکہ میں، آپ کے لہجہ مقدس میں یہ جو جتنی نرمی ہے، آپ کے مقدس سینے میں جتنے نرمی ہے، آپ کی مقدس گفتار میں جتنی نرمی ہے، آپ کے مقدس مزاج میں جتنی نرمی ہے، اس ساری نرمی کی وجہ فرمایا مجھ رب کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے میرے حبیب اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے، سخت زبان ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے ارد گرد جمع ہو کے بیٹھے ہیں پھر یہ سارے ہی بھاگ جاتے، یہ آپ کے قریب کوئی نہ آتا۔ اب جو آتا ہے پھر وہ آپ کا ہو کر ہی رہ جاتا ہے، اس کی وجہ وہ آپ کی باکمال نرمی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے کئی گوشے بیان فرمائے ہیں، جن کی سیرت اتنی باکمال ہو، ان کی صورت اور ان کی شان نبوت، ان کی شان رسالت اور ان کی شان قربت بارگاہ الہی کا کیا مقام ہوگا۔ جن کی سیرت کو اپنانے سے ابو بکر پوری امت میں پہلے نمبر پر آئے، جن کی سیرت کو اپنانے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر آئے، جن کی سیرت کو اپنانے کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی تیسرے نمبر پر آئے، جن کی مقدس سیرت کو اپنانے کی وجہ سے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم چوتھے نمبر پر آئے،
پھر اشرہ مبشرہ ہیں اور صحابہ اہل بیت، ان سب کو جو مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے، عظمتیں ملے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اس کی وجہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، آپ کی پیروی کرنا اور آپ کی اتباع کرنا ہے۔ تو جن کی سیرت کو اپنانے سے اتنی عظمتیں امت کے افراد کو ملتی ہیں، تو وہ سیرت والا خود کتنی عظمت والا ہوگا۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ بڑے ہی نرم دل ہیں، آپ کی سیرت کا ایک باب یہ ہے جو بنیادی باب ہے، جو بنیادی عنوان ہے، آپ کے مزاج مقدس میں نرمی ہے۔ یہ نرمی، اس نرمی کا فیض کیا ہے، اس نرمی کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو آتا ہے پھر آپ کو ہو کر ہی رہ جاتا ہے۔ فاعف عنہم، اے میرے حبیب آپ ان کو معاف کر دیا کریں، اے میرے حبیب آپ ان کو معاف کر دیا کریں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی خامی ہو جائے، آپ ان کو درگزر فرما دیا کریں، معاف فرما دیا کریں۔ معاف کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی مقدس نرمی کا ایک گوشہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جو اپنے حبیب کو، جو رب، جو ذات اپنے حبیب کو نرمی کرنے اور معاف کرنے کا حکم فرما رہا ہے، جو رب، وہ خود بھی معاف کرتا ہے۔ جو اپنے حبیب کو معاف کرنے کا درس عطا فرما رہا ہے، سبق دے رہا ہے، اللہ سبق دینے والا ہے اپنے حبیب کو۔ حضور علیہ السلام اللہ سے سیکھنے والے ہیں، اللہ سے لینے والے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب آپ ان کو معاف کر دیا کریں۔ جس نے اپنے حبیب کو اتنا معاف کرنے والا بنایا ہے، وہ خود کتنا معاف کرنے والا ہوگا۔ جس نے اللہ کے معاف کرنے کی عظمت اور شان کو دیکھنا ہو، وہ اللہ کی مخلوق میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کو دیکھے۔ اگر حبیب کے معاف کرنے اسے سمجھ آ جائے تو اللہ کی معافی کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا، کچھ نہ کچھ تعارف ضرور ہوگا۔ آپ ان کو معاف کر دیا کریں۔ تو معاف کرنا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ معافی بندہ کب دیتا ہے؟ جب اندر نرمی ہو، یہ ضروری ہے۔ معاف کرنے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ اگر دل نرم نہ ہو بندہ دوسرے کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو، اپنے حبیب کے دل کو نرم بنایا، اپنے حبیب کے دل کو نرم سے بھرا، نرم سے منور فرمایا، اور پھر فرمایا اب اپنی امت کو اس نرمی کا فیض عطا فرمائیں۔ کیسے؟ فرمایا فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیا کریں۔ معاف کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اس کے حبیب کی بھی سنت ہے۔ معاف کرنے میں اللہ رب العزت نے جو برکت رکھی ہے، جو عظمت رکھی ہے، جو اصلاح رکھی ہے، اور جو شان رکھی ہے، اور جو اپنا قرب رکھا ہے، وہ اگر ہم حاصل کر سکتے ہیں تو اسی راستے سے حاصل کر سکتے ہیں، معاف کرنے سے۔ مثلا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وقف العباد للحساب، قیامت کا دن ہوگا بندوں کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا، رکو تمہارا حساب ہوگا۔ جس جس کو روک لیا جائے گا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ ہاں جی، حساب برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے میں ایک جماعت میدان محشر میں، انسانوں کی جماعت اپنے کندھوں پر
تلواریں رکھے ہوئے آ رہی ہوگی اور ان کی تلواروں کی نوک سے خون ٹپک رہا ہوگا، خون کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ فَازْدَحَمُوا عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے پر رش لگ جائے گا۔ کن کا؟ وہ جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہوں گی۔ ان سے پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ دوسروں کو حساب کے لیے روک لیا، تم سیدھے ہی جنت کے دروازے پر آ گئے ہو، تمہیں نہیں روکا گیا اور تم نے یہاں آ کر بھیڑ اور رش لگا دیا ہے، کون ہو تم؟ جنت پر، جنت کے دروازوں پر بھی مامور فرشتے ہیں، ڈیوٹی ہے ان کی، اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ وہ پوچھیں گے تو وہ تلواروں والے جواب دیں گے، وہ کہیں گے الشہداء کانوا احیاء مرزوقین، ہم شہید ہیں اور ہم قبروں میں بھی زندہ تھے، اللہ ہمیں رزق دیتا تھا، ہم کھاتے تھے۔ اور بندہ جس حال پر مرتا ہے اٹھایا اسی حال پر جائے گا۔ اگر کوئی شراب پیتا ہوا مرا ہے اٹھے گا بھی شرابی حالت میں۔ جو زنا کرتے ہوئے مرا ہے جب وہ اٹھے گا حالت وہی ہوگی۔ جو سود خوری میں مرا ہے وہ سود خوری کی حالت میں ہی کھڑا ہوگا۔ جو جس حال میں مرا ہے اٹھایا اسی حال پر جائے گا۔ لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارا پروگرام سود کھا کر مرنا ہے، شراب پی کر مرنا ہے، نبی کی اتباع اور پیروی کو، قرآن کی پیروی کو، دین سے دور ہو کر مرنا ہے یا دین کے قریب ہو کے مرنا ہے؟ حضور کی پیروی میں مرنا ہے، نماز چھوڑنے والا بن کے مرنا ہے یا نماز پڑھنے والا بن کے مرنا ہے؟ والدین کو دھکے دینے والا بن کے مرنا ہے یا والدین کی خدمت کرنے والا بن کے مرنا ہے؟ ہم نے دوسروں کے حق مار کے خود مرنا ہے یا دوسروں کے حق ادا کر کے مرنا ہے؟ وہ فیصلہ ہمارا ہے۔ جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہی ہوگا۔ چونکہ شہداء جس حالت پر ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کی گردن پر تلواریں چلائی گئیں، تو وہ اسی حالت کے اندر اللہ ان کو کھڑا فرمائے گا اور وہ جنت کے دروازے پر ڈائریکٹ آئیں گے، حساب کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم نادى مناد، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، لیکم من اجرہ علی اللہ، اے اہل محشر تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، تم میں سے وہ لوگ، وہ افراد کھڑے ہو جائیں، من اجرہ علی اللہ، جن کو اللہ نے اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے، بدلہ دینا ہے، فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر دوبارہ اعلان ہوگا۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کن کن لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے اور داخلہ جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وہ ہیں کون سے؟ تیسری مرتبہ جب فرشتہ اعلان کرے گا، کہے گا بھئی وہ کھڑے ہو جائیں، العافون عن الناس، جو دنیا میں بدلہ لے کر نہیں بلکہ معاف کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب ان کو معاف کر دیا کریں۔ اب یہ معاف کرنے والی سنت کی عظمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی کتنی عظمت ہے۔ جو امتی اس کو اپنا لیتا ہے اس کو اللہ قیامت کے دن کس عزت سے نوازے گا، کیا مقام دے گا، کیا پروٹوکول دے گا، کن عزتوں سے، مراتب سے، مقامات سے اور شانوں سے نوازے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر کے آئے ہیں، اور میں نے عرض کیا معافی بندہ تب دیتا ہے جب دل نرم ہو، نرم، وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ فقام قضا و قضا الفن، ہزاروں کی تعداد میں پھر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ کم ہوں گے، کیونکہ وہاں کوئی 2-4 لاکھ آدمی کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری آپ کی اولاد تو کھڑی ہوگی وہاں پر، ہر امت وہاں کھڑی ہوگی، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد کے اندر
یہ کھرب بھی میں آپ کو ویسے اندازتاً عرض کر رہا ہوں، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کتنی انسان کتنے ہیں، تو اتنی کثیر تعداد میں افراد ہوں گے، لیکن گنے چنے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ معاف کرنے والے کم ہیں، بدلے لینے والے زیادہ ہیں، اس لیے کم کھڑے ہوں گے۔ جب وہ کھڑے ہو جائیں گے پھر ان کو حکم ہوگا کہ فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حساب، باقیوں سے حساب ہے، ان کو روک بھی لیا گیا ہے، تم رکو، تم سے حساب ہوگا، جو معاف کر کے آئے ان سے حساب نہیں ہے۔ یہ ہے معاف کرنے والی حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا بدلہ۔ دیکھو نا جی، بندہ ہو کر اللہ کی مخلوق کو معاف کر کے جائے، وہ تو رب ہے۔ اصل بخشش فرمانا اس کا طریقہ ہے۔ تو جب بندے نے اس کے طریقے کو اپنایا اور اپنے نبی کی سنت کو اپنایا تو اللہ نے اس کا بدلہ دیا۔ کیا فرمایا؟ اصل تو بخشش کرنے والا میں ہوں، تو میری اور میرے حبیب کی سنت کو زندہ کر کے آیا ہے، مردہ کر کے نہیں، زندہ کر کے آیا ہے، لہٰذا تیرے سے میں حساب نہیں لوں گا، تو بغیر حساب کے جنت میں جا، باقیوں سے حساب ہوگا۔ فرمایا اے میرے حبیب ان کو معاف کر دیا کریں۔ معاف کرنے کی یہ عظمت ہے۔ کیا خیال ہے ہمیں اس کو اپنانا چاہیے؟ ہاں، بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مضمون پر ایک دوسری حدیث ہے، اور یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ حضور کی ہر حدیث اگر حدیث ہے تو بڑی ایمان افروزی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا یہ صحیح الاسناد حدیث ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی خاموشی سے، خاموشی چھائی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں۔ اب حضور بلوائیں تو کوئی بولے، ورنہ حضور کی موجودگی میں کون بول سکتا ہے؟ حضور بیٹھے بیٹھے اچانک کیا ہوا؟ انس بن مالک فرماتے ہیں رأیناہ ضحکت حتی بدت ثنایاہ، ہم حضور کے چہرے مقدس کو دیکھ رہے تھے، آپ نے اچانک تبسم فرمانا شروع کر دیا۔ دیکھو نا جی، ہم سارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، 10 منٹ ہم خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں، اور ایک شخص سٹیج پر بیٹھنے والا جو ہے وہ اچانک ہنسنا شروع کر دے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا، بھئی ہم سارے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایسا ہنسنے والا، تبسم کرنے والا اور دیکھ کرنے والا کوئی ایسا کام یہاں ہوا نہیں ہے، تو یہ سٹیج والا یہ آدمی کیوں ہنس رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، اس نے کوئی چیز دیکھی ہے۔ یہ مثال ہے فقط سمجھانے کے لیے، اب اس کو ایک طرف کر دیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے بیٹھے خاموش بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی، حضور علیہ السلام بھی، اچانک حضور نے تبسم فرمانا شروع کر دیا اور آپ کے مقدس دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اب صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، حضور خاموش بیٹھے تھے، آپ نے تبسم کیوں فرمایا ہے؟ اب ایسے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ 2 شخصیتیں صحابہ کرام میں ایسی تھیں کہ حضور اکثر ان کی طرف دیکھتے تھے اور وہ حضور کی طرف دیکھتے تھے، اکثر حضور ان سے کلام فرماتے تھے اور وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث حضرت علی بیان کر رہے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اس وقت بیان کی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر، تم وہ شخص ہو اور تیرے ساتھ ابو بکر بھی وہ شخص ہیں، حضور اکثر تم دونوں کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے انا ابو بکر و عمر، انا ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اس لیے اس حدیث میں ہے کہ جمیع صحابہ میں کسی نے حضور سے پوچھنے کی ہمت نہیں کی، حضرت عمر فاروق نے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے پوچھا۔
اور عرض کی فقال لہو عمر ما اضحکک یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے تبسم کیوں فرمایا ہے؟ ہم غلاموں کو بھی ذرا آگاہ فرمائیں، ہمیں کوئی بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل یہاں نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے بندے کو ہنسنا اور تبسم کرنا آئے، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، اب دیکھیں ارشاد فرمایا کیا ایمان افروز بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رجلان من امتی جاسیا بین یدی رب العزہ، فرمایا میری نگاہ میدان قیامت پر لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ میں، اور سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ سمجھتے ہوں گے کہ حضور نیچے دیکھ رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، دراصل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عالم دنیا سے اگلا عالم عالم برزخ، اس سے اگلا عالم عالم القیامت ہے۔ حضور علیہ السلام تیسرے عالم میں جو ہو رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ فرمایا میں اپنے دو امتیوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے بارگاہ میں ایک نے دعویٰ دائر کر دیا ہے اللہ کی عدالت میں، اور اللہ ان کو سن کر پھر اس کا فیصلہ بیان فرمایا۔ جس طرح وہ جج کرسی عدالت پہ بیٹھ کر دو فریقوں کے بیان سن کر بحث مباحثہ سن کر آخر میں فیصلہ سناتا ہے، فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ میرا رب میرے دو امتیوں کا فیصلہ کر رہا ہے، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، ایک حق کھانے والا ہے ایک وہ ہے جس کا حق کھایا گیا۔ اللہ کی عدالت میں کیس لگ گیا، اب اس کی سماعت جاری تھی، میں دیکھ رہا تھا میرا رب میرے دو امتیوں کے متعلق فیصلہ کیا فرماتا ہے۔ بس جب فیصلہ آیا نا تو مجھے تبسم آ گیا اور میں ہنس پڑا، اور تم نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ لیا۔ اب وہ فیصلہ کیا تھا، ظالم کیا تھا، مظلوم کون تھا، معاملات کیا تھے، حضور نے پھر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا فقال احدهما یا ربی خذ لی مظلمتی من اخی، مولا کریم یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ ظالم ہے، اس نے دنیا میں میرے حق کھائے تھے، میں تھا کمزور غریب، میں سے اپنا حق نہیں لے سکتا تھا، آج تیری عدالت کے اندر میں فیصلہ اس لیے لے کر آیا ہوں کہ تو میرے حق اس سے لے کر مجھے عطا فرما۔ صاحبزادہ پیر طریقہ سید ابوالحسن شاہ صاحب گیلانی، آستانہ عالیہ موسیٰ پاک شہید۔ حاضرین گرامی، عظیم باپ کے عظیم چشم و چراغ، گلشن پنجتن کے گھرانے کے مہکتے ہوئے پھول، پیر طریقت قبلہ پیر سید مخدوم محمد وجاہت حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے یاد ہے کہ ان کی صدارت میں بھی میں نے یہاں بولنے کی سعادت حاصل کی۔ انہی کے لخت جگر، انہی کے شہزادے جناب مخدوم پیرزادہ سید ابو الحسن جمال الدین گیلانی شاہ صاحب دامن برکاتم خصیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان شریف، آپ ہماری محفل میں زینت بخشنے کے لیے اسٹیج پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور انجمن غلامان مصطفیٰ 2714L کی تمام تر انتظامیہ کی طرف سے اور قبلہ علامہ صاحب کی طرف سے اور تمام شناخوانوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سبھی اب آپ تشریف رکھیں، محبت اور خلوص کے ساتھ قبلہ علامہ صاحب اپنی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ مل کر کے یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ نبی اکرم نور مجسم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے دو امتیوں کا فیصلہ ہو رہا تھا بارگاہ رب العزت میں، اور اللہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ وہ فیصلہ کیا تھا اور وہ کیس کیا تھا؟
ایک تھا ظالم امتی اور دوسرا تھا مظلوم. آج کے دور میں بھی امت دو طبقوں میں بٹی ہوئی ہے, کچھ ظالم ہیں کچھ مظلوم ہیں. تو آج کی عدالتوں میں اگرچہ مظلوموں کو حق نہ ملے, ان کی نہ سنی جائے, لیکن بارگاہ رب العزت میں مظلوم کی سنی جائے گی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تھا نا مظلوم غریب, اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالی خذ لی مظلمتی من اخی, یہ میرا بھائی ظالم ہے, اس نے دنیا میں میرے حق کھائے تھے, آج میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں میرا ہر حق اس سے لے کر مجھے عطا فرما. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مظلوم بندے کو ارشاد فرمایا کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناتہ شیء, اے میرے مظلوم بندے میں تیرے اس ظالم بھائی کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کروں, اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی اس نے اوروں کے بھی حق کھائے تھے, وہ نیکیاں لے گئے, اب یہ ہاتھ اس کا خالی ہے, نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے, نہ نماز والی رہی نہ روزے والی رہی. ہاں جی, روزے والی نیکی بھی چلی جائے گی, صدقات والی نیکیاں بھی چلی جائیں گی, ہر نیکی وہ پہلے دے چکا, کیوں اوروں کے بھی حق کھائے ہوئے تھے. اب یہ بچا, اس نے عرض کی مولا میرے حق بھی تو اس سے لے کر دو, فرمایا اس کے تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. اب مظلوم نے عرض کی ہے باری تعالیٰ اگر اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے تو میرے جتنے گناہ ہیں وہ سارے اس کے کھاتے میں ڈال دے, تاکہ میرا معاملہ تو آسان ہو, میں تو گناہوں کے بوجھوں سے آزاد ہو جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی نا کہ مولا میرے سارے گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دے, بس یہ بات جب حضور نے بیان کی نا پھر کیا ہوا, وفادت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کی مقدس آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے. ارشاد فرمایا ان ذالک لیوم عظیم, ہاں وہ دن بڑا دن ہوگا, وہ دن بڑا دن ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال تو قرآن نے بھی بیان کیے, اور احادیث میں آیا ہے 25,000 سال کھڑے کھڑے گزر جائیں گے, حساب ہی شروع نہیں ہوگا. 25,000 سال, اور اگلے 25 کے اندر پروگرام بنے گا بھی اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے, تو پھر اللہ الہام کرے گا اہل محشر کو, وہ اس الہام کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس سارے جائیں گے, پھر اس طرح انبیاء کے پاس, پھر ایک سلسلہ شفاعت کا شروع ہوگا, پھر حساب و کتاب اور سارے معاملات شروع ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں, اور پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جنت کو مظلوم کے سامنے کر دیا. اللہ نے جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو کس کے سامنے کر دیا, مظلوم کے, اور مظلوم کے سامنے کر کر فرمایا ارفع رأسک, او میرے مظلوم بندے ذرا ادھر دیکھ تو. جب مظلوم بندے نے جنت کی طرف اور اس کی نعمتوں کی طرف دیکھا تو عرض کی اے باری تعالی لِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا او لِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا او لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا, مولا کریم یہ نعمتیں اور یہ جنت یہ تو آج تک میں نے دیکھی نہیں ہے, یہ کسی نبی کے لیے ہے, کسی صدیق کے لیے ہے, کسی شہید کے لیے ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مظلوم بندے یہ جنت کس کی ہے, لمن اعطى الثمن, جو قیمت دے میں جنت اس کو دیتا ہوں. ہاں جی, ویسے ہمارے معاشرے کے اندر نا جنت کی بڑی توہین کی جاتی ہے. جڑے جنت تے تو مان کرے نے تیری جنت مول نہ ورسو, تے کیڑے پاسے جا سو پھر تسی. اچھا پھر کہتے کیا ہیں, یہ فلاں اللہ کے ولی کا شعر ہے,
اللہ کا ولی نبی کی شریعت کے خلاف بات نہیں کر سکتا. یہ کسی جرلو کا شعر ہوگا, اللہ کے ولی کا نہیں ہو سکتا. اس امت کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں اور ہیں موجود اب بھی, جو حضور کی حدیث نہیں گھڑ کر کہتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے. جن کو یہ شرم نہیں آتی تو بزرگوں کی طرف شعر بنا کر گھڑ گھڑ کر لگانا ان کے لیے بڑا آسان ہے, جب نبی کی طرف حدیث کو منسوب کر سکتے ہیں. اور یہ بات حضور نے پہلے ہی بیان فرما دی, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جو میری طرف غلط بات جھوٹی منسوب کرے گا, میں نے نہیں کہی اور اس نے کہا نہیں حضور نے فرمایا ہے, فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اگر یہ کام لوگ کر سکتے ہیں تو پھر بھئی اللہ کے اولیاء کی طرف بھی غلط اشعار منسوب کیے جا سکتے ہیں. کیسے؟ جن میں شریعت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اچھا بھئی جنت میں اللہ کے سارے نبی جائیں گے یا نہیں؟ ہاں جی. اہل بیت مصطفیٰ جائے گی یا نہیں؟ اصحاب رسول جائیں گے یا نہیں؟ اللہ کا دیدار کہاں ہوگا؟ جنت میں. تو جنت اللہ کی دیدار گاہ ہے, انبیاء کا مسکن ہے, اولیاء کا مسکن ہے. جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کا مسکن ہے. اللہ دینا چاہتا ہے اور تو اس کی توہین کر رہا ہے, لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب نبی علیہ السلام شب معراج پہ تشریف لے گئے نا, حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے فرمایا جنت اللہ کی رحمت ہے, جہنم اللہ کا غضب ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی رحمت کی ہوگی توہین تو پھر رحمت تو ملے گی نا. بے شک ایسے اشعار پڑھنا جائز نہیں ہے. پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا گیا ہے جو یہاں پر عرض کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس مظلوم کے سامنے جنت اور اس کی نعمتیں ہوئی نا, عرض کی یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا جو قیمت دے میں اس کو دوں گا. اب وہ اپنے بارے میں سوچنے لگ گیا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا میرے مظلوم بندے تیرے پاس اس کی قیمت ہے. اگر تو مجھ سے جنت لینا چاہے تیرے پاس قیمت ہے. عرض کیجیے میرے پاس تو کوئی قیمت نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس اپنے مظلوم بندے کو فرمایا بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ, تو اگر اس کو معاف کر دے تو جنت تیری. وہی بات آ گئی, اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ, ان کو معاف کریں, ان کو معاف کر دیا کریں. تو یہ حضور علیہ السلام کی جو سنت معاف کرنے والی ہے, اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تو اپنے ایک ظالم بھائی کو معاف کر دے تو جنت تیری. اب اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا ربی انی قد عفوت عنہ, مولا کریم میں نے اپنے اس ظالم بھائی کو معاف کر دیا, میں نے اس ظالم کو معاف کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ بید اخیک وادخلہ الجنہ, تو بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے اپنے حق, تو بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے اپنے حق, میں رب ہوں, چلو میں نے بھی اس کو معاف کیا, تو اس کا ہاتھ پکڑ, دونوں جاؤ, دونوں جنت میں جاؤ. اچھا اس کا اب یہ مطلب نکالنا جی پھر کم چل جانا ہے, کم چل جانا ہے, نہیں, یہ حضور نے اپنے 2 امتیوں کا فیصلہ بیان فرمایا ہے. یہ ہر امتی کا یہ فیصلہ حضور نے بیان نہیں فرمایا. ہاں کچھ اور فیصلے بھی ہیں, اگر میں بیان کروں تو پھر آپ پریشان بھی ہوں گے بھی یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں مسجد میں نماز باہر جھوٹ بولتے ہیں, مسجد میں سجدہ باہر دودھ کے اندر پانی ملاتے ہیں. اللہ, باہر دودھ کے اندر ملاوٹ ہے. اچھا اپنے ملک میں کون سی چیز 1 نمبر مل سکتی ہے بتاؤ؟ 1 نمبر چیز کو ملنے والی ہو, ملاوٹ ملاوٹ ملاوٹ, عقیدوں میں ملاوٹ, عمل کے اندر ریاکاری کی ملاوٹ, دکھلاوے کی. ہم بدی کرتے ہیں اس کو نیکی کا نام دیتے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے. اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جب حضور علیہ السلام نے یہ پورا
وہ منظر بیان کر دیا نا محشر کا، جو ہزاروں سال بعد میں وقوع پذیر ہونا ہے، حضور علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھ کر جب اس کو بیان کر دیا، بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام کو حضور نے اور امت کو میسج کیا دیا، ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ یصلح بین المسلمین۔ اللہ تیرے میرے حبیب نے ارشاد فرمایا سنو، دیکھا تم نے اللہ صلح کروا رہا تھا دو کے درمیان، صلح کروائیے نا اللہ رب العزت نے، پہلے فرمایا معاف کریں گا تو جنت دوں گا، اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، جب معافی ہو گئی تو پھر جب دو کو ہم آپس میں ملاتے ہیں نا جی، طریقہ یہی ہوتا ہے چل یار تم معاف کر دیں گے، اچھا جی میں معاف کیتا، چلو ہن پھر تسی گلے ملو، ہاتھ پڑھو ایک دوسرے دا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کر دیا، اب اس کا ہاتھ پکڑ، یہ ہے صلح کروانا دو کے درمیان۔ اللہ صلح کو پسند کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں قرآن کے نام پر، دین کے نام پر، سیاست اور ووٹ کے نام پر نبی کی امت کو لڑایا جاتا ہے۔ اللہ صلح پسند کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں لڑائیاں کروائی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، جو نبی کی امت کو جس طریقے سے بھی لڑائے وہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، جو امت کو ایک دوسرے کے قریب کرے، جو لڑے وہ ان کو جوڑنے والا ہو، وہ ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے والا ہو۔ میں اگر کوئی وکیل صاحبان بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، جب خامد بیوی کا معاملہ پہنچے نا عدالت کے اندر، آپ کے تھرو جاتا ہے، آپ لڑائیاں نہ کروایا کریں، ان کو جوڑا کریں۔ لیکن آج کل وہاں پر تو فیصلہ یک طرفہ ہو جاتا ہے، خامد زندہ ہو مردہ ہو معاملہ برابر ہے، خامد اور زندے ہومن یا مردے ہومن معاملہ برابر ہے، فیصلہ عورت کے حق میں جانا ہے۔ اللہ رسول کی عدالت میں یہ فیصلے اس طرح نہیں ہوتے تھے، یہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ رسول سے فیصلے کروا لیں، اور اللہ رسول سے فیصلے کیسے کروائیں؟ کیا نبی ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر گیا ہے؟ کچھ دے کر نہیں گیا، پورا دین ہمیں عطا فرما کے گیا ہے، قرآن ہمیں دیا ہے، سنت ہمیں دی ہے، شریعت ہمیں دی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری، ہم قرآن سے بھی دور ہیں، ہم شریعت سے بھی دور ہیں، ہم دین سے بھی دور ہیں۔ اچھا یہ بتائیں بھی قبر میں سوال کتنے ہوں گے؟ بولیں جی، پہلا کس کے متعلق ہوگا؟ اللہ کے متعلق، دوسرا دین اسلام، دین کے متعلق ہوگا۔ اچھا اب ہم سے پوچھا جا رہا ہو اور تیرا دین کی ہے، تے آپا دین پڑھا ہی کوئی نہیں، ہم نے دین کو پڑھا ہی نہیں تھا، تو جواب کیا دیں گے؟ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں تھا، جس کے لیے حضور نے کنکر کھائے تھے، جس کے لیے حضور علیہ السلام میدان احد میں تشریف لے گئے تھے، جس کے لیے حضور علیہ السلام میدان بدر میں تشریف لے گئے تھے، جس کے لیے حضور علیہ السلام غزوہ احزاب میں تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھئی بعض یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے سے کام چل جائے گا، کام جس نے کلمہ پڑھایا ہے امت کو اس نے یہ نہیں فرمایا، اگر کام چل جاتا تو ان کو یہ پتھر کھانے کی ضرورت کیا تھی، وادی طائف میں اپنے مقدس قدموں کو زخمی کروانے کی ضرورت کیا تھی، اپنے مقدس دانت مبارک کو میدان احد کے اندر تھوڑا سا شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو صحابہ کرام کو ساتھ لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب کام ہی ایسے چل جاتا ہے، کام ایسے چلنا ہوتا تو حضور 23 سال دین امت کو نہ پہنچاتے۔ خدا کے لیے سوال ہونا ہے دین کے متعلق، کچھ دین بھی پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھنے، ثنا کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ثنا کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پتہ نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا۔ کچھ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ٹائم کیا ہو گیا جی؟ 41 منٹ آپ کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، پیچھے بیٹھے ہیں کافی۔ اچھا جی آخری بات میری ہے، ویسے ٹائم 12 ہو گئے جی، آپ کے 41، ہاں جی پونے 12 ہونے والے ہیں۔ ویسے ہاتھ کھڑا کروانے کی مجھے عادت تو نہیں ہے، آپ میں سے کون ہاتھ کھڑا کرے گا؟ بھی میں صبح کی نماز جیسے یہاں مسجد میں آیا ہوا ہوں نا، صبح کی نماز جماعت سے آ کر یہیں پڑھوں گا، کھڑا کریں ہاتھ۔ پچھلے
ہاں جی ذرا اوپر کرے نا ہاتھ. اگر نعت کے لیے آپ ٹائم نکال سکتے ہیں, واز سننے کے لیے نکال سکتے ہیں, بڑی بات. اس کے لیے انتظامیہ نے بلایا ہے, اس کے لیے انتظامیہ نے بلایا ہے. نماز کے لیے کون بلاتا ہے؟ اللہ. جدھر اللہ بلائے ہمارے پاس ٹائم نہ ہو, جدھر انتظامیہ بلائے سارے آ جائیں تو ہمیں کچھ تو حیا کرنا چاہیے نا جی. اچھا جی, یہ نوٹ مجھے دیے گئے تھے, ایک نوٹ دکھائیں جی مجھے, ایک نوٹ. یہ دیکھا ہے آپ نے نوٹ؟ سب سے چھوٹا نوٹ ہے یہ, 10 والا. اگر اس بچے کو دیا جائے نا یہ نوٹ, یہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, اس حفاظت کرے گا. اگر ہم نماز کو نوٹ کے برابر بھی اہمیت دیں تو پھر ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے. جتنے بابے بیٹھن, نوجوان بیٹھن یا بزرگ بیٹھن, 10 انہاں دے کولی آ جاوے, انہاں اگ نہیں لانی, نمازن اگ لئی کھڑے, سچ نو اگ لا دیتی ہے. جنازے سچ کا نکلتا ہے, جھوٹ تو ہم نے گھر رچایا ہوا ہے. اللہ رسول کی اطاعت اور پیروی سے ہی ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں توڑنے والا اور امت کے اندر فتنہ پیدا کرنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.